اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے وسوسوں اور اس کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ میرے دل و دماغ میں جو بھی بات آئے وہ حق کی ہو، میری زبان سے جو بھی نکلے وہ سچائی نکلے، اور میں جو کچھ بھی کہوں وہ سچ کہوں۔ میرے کچھ محسنوں نے، دوستوں نے کچھ باتیں مجھے میسیج کے تھرو بھیجی ہیں، تو میں نے سوچا کہ اس کا میں وائس میسیج کی بجائے ویڈیو ہی بنا دوں، تاکہ یہ ایک ریکارڈ بھی ہو جائے اور یوٹیوب پہ بھی رہے، اور اگر کسی کو اس سے فائدہ پہنچ جائے تو اور اچھی بات ہے۔ جیسا کہ اب تک جو لوگ بھی مجھے جانتے ہیں، میرے پچھلے بیانات سے ان کو وابستگی رہی ہے، جو سن چکے ہیں وہ یہ محسوس تو کر چکے ہوں گے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ سمپل سی بات ہے کہ جس دن مجھے اس بات کا شعور ہوا کہ میں ایک انسان ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے، وہ ذمہ داری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں نے یہی کوشش کی کہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے یہ، کہ مجھے انسانوں میں پیدا کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ جب میں اتنی اعلیٰ درجے کی ساخت پر پیدا کیا گیا ہوں کہ میرے اوپر کوئی مخلوق ہی نہیں، میرے اوپر صرف خالق ہے۔ اور اگر مخلوق میں انسان سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، تو ان تمام انسانوں میں اعلیٰ درجے کے لوگ جو ہے وہ انبیاء اور رسول ہوئے ہیں، جس میں آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک اس نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور آخری کتاب آخری نبی پہ جو نازل ہوئی وہ قرآن حکیم ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ ان تمام باتوں کو یقین کرنے کے لیے میں نے دعا کا سہارا لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو باتیں میرے سامنے آ رہی ہیں یہ اگر صحیح ہیں یا اس کا مفہوم میں صحیح لے رہا ہوں تو مجھے اس پہ جمع دے، میرے دل و دماغ میں اس کو سیو کر دے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو مجھے اس غلطی سے بچا لے۔ یہ دعا میں آج بھی کرتا ہوں، اور ہر نماز میں یہی جب لفظ آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو میں پورے شعور کے ساتھ کہتا ہوں۔ اس کے بعد بھی یہ دروازہ کھلا رکھتا ہوں کہ اگر کوئی میرا بھائی مجھے کوئی بات اچھے طریقے سے سمجھا دے، اور میں پھر اللہ سے دعا کروں اور اللہ میرے لیے راستہ کھول دے، تو میں یہی سمجھوں گا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے مجھے ہدایت کا ایک ذریعہ ملا ہے۔ اب جو سوال میرے دوستوں کا میرے لیے آ رہا ہے کہ مجیب صاحب آپ جو ہے دنیا سے ہٹ کے کچھ باتیں کر رہے ہیں، جیسے عبادت کے لفظ پہ کافی شور و غل اٹھا، کہ میں نے کہا تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادت نہیں ہے، یہ عبادت سکھانے کے ٹریننگ کورسز ہیں۔ اس پہ بڑا لوگوں نے اعتراض کیا اور بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے چیلنج کیے، لیکن اتفاق سے سامنے کوئی نہیں آیا، آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی دلیل ہے، نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ کم سے کم کوئی ضعیف حدیث کی دلیل ہی لا کے پیش کر دیتے۔ خیر، اسی طرح میرا ایک جو ہے مقصد یہ بھی ہے کہ میں ذکر کے لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں دنیا کے سامنے، کہ ذکر رٹا مارنے کا کام نہیں ہے، گنتی کرنے کا کام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سامنے، انسانوں کے سامنے اللہ کا، اللہ کے دین کا ذکر کرنا، یعنی دعوت دینا۔ تو مجھے صاف صاف یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نمبر 1 پوائنٹ پہ مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہے، جس کے بعد میری عبادت قبول ہوگی۔ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 4، عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے تمام انبیاء آتے رہے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا عقیدہ ہے، اور آخری کتاب قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے
کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں اس امت میں پیدا کیا گیا ہوں، انسان ہونے کے ناطے تو سارے انسانوں میں ہوں، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے محمدی امت میں سے ہوں، جس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ دیکھو تم کو یہ قرآن دوسروں تک پہنچانا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 ہے. سورہ بقرہ میں 286 آیتیں ہیں، جس کے وسط میں سینٹر میں یہ آیت لکھی گئی ہے، اور 143 اس کا سینٹر ہے. اس آیت کا بھی مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہی آیت وسط نہیں ہے، بلکہ تم امت وسط ہو. تم سے پہلے تمام انبیاء کی یہ ذمہ داری تھی، اب تم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ تم دنیا تک یہ پیغام کو پہنچاؤ، اللہ کی ہدایت کو. تو ہم بیچ میں پھنس گئے، تاکہ قیامت کے دن میں تم سے گواہی لوں کہ تم نے دنیا کو پہنچایا تھا یا نہیں، اور نبی سے گواہی لوں کہ نبی نے تم تک پہنچایا تھا نہیں. تب مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ کام مجھے کسی حال میں کرنا ہے. ایک تو اللہ کی عبادت، دوسرے اللہ کا ذکر. تیسری بات جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ سارے انسان جو ہے خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. ایمان شرط ہے، توحید عقیدہ، جو بغیر قرآن کو سمجھے کہ نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ کبھی پیدا ہوا. دوسرا عمل الصالحات، جب تک آپ قرآن پڑھ کے سمجھیں گے نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھیں گے، آپ کی سنتوں سے واقف نہیں ہوں گے، نیک عمل آپ کر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں. اور وہ تواصوا بالحق، جس طرح حق کی دعوت دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، وہ حق کی دعوت بھی دینا ہے. وہ تواصوا بالصبر، حق کی دعوت دینے کے بعد صبر کرنا. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اس کو ہم لوگ اکثر نہیں سمجھتے. مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ میں جذبات میں کسی کو کچھ کہتا رہا، مجھے ایک قسم کا غصہ آتا رہا کہ ہم دین کا ایک صحیح کام لے کے اٹھے ہیں اور لوگ جو ہے دین کے ٹکڑے کر رہے ہیں، مسلم امت کو بانٹ رہے ہیں. آخری اور چھٹا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے کہ یہ کام میں کہاں سے شروع کروں، تو مجھے ایک احساس ہوا کہ یہ کام مجھے فرقہ بندی کو مٹانے سے شروع کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بڑی تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے. کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے نہ بنانا. اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایک بات ڈالی کہ رسی کا استعمال اللہ نے کیوں کیا ہے، تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ رسی کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک ہمارے پاس ہے. یعنی قرآن کا جو کنیکشن ہے کہ وہ حفاظت کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اور اس کا ایک سرا ہم کو دیا ہے. اور رسی میں 3 ڈوریاں ہوتی ہیں، ایک لکھی ہوئی کتاب، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن جسے ہم حدیث کہتے ہیں، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ پریکٹیکل جسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہتے ہیں. تو قرآن، حدیث اور سنت، یہ تینوں ملا کے ہمارا دین کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم تینوں ہی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اب میں آخری بات کہتے ہوئے آپ سے اجازت لوں گا. جو اعتراضات مجھ پہ اٹھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجیب صاحب کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مجیب صاحب کسی مدرسے سے فارغ نہیں ہے، مجیب صاحب فنون لطیفہ، موسیقی، شاعری اور ان چیزوں سے وابستہ ہے، اسٹیج شوز وغیرہ سے. تو میں ادباً آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو میں نے یہ تمام چیزوں کو ترک کر دیا تھا یہ سوچ کے کہ یہ حرام ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ میں قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں نے جیسے ہی تعلیم حاصل کرنی شروع کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ حرام کا لفظ، یعنی حرام ایک آپ کیٹیگری ہے بہت بڑی، کسی کو دے دینا کسی بات کے اوپر یا کسی چیز پہ حرام کا فتویٰ لگا دینا بنا قرآن کی نص کے یا بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے، تو یہ بولنا ہی حرام ہے. اچھا، حرام سے ہٹ جائے اگر بندہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے. مثال کے طور پہ ایک موبائل فون ہے، یا ایک ہماری اینک ہے، یا ایک روشنی ہے، یا ہماری بات چیت ہے، کیا آپ ان چیزوں کو حرام کہیں گے؟ ایک قلم ہے، ایک ٹی وی ہے آپ کے پاس، ایک موبائل فون ہے، ایک کیمرہ ہے، ان چیزوں کا استعمال حرام ہو سکتا ہے، لیکن بذات خود وہ چیز حرام نہیں ہو سکتی. میں نے کئی مثالیں دی ہے، چھری کی مثال میں نے دی ہے، سواری کی دی ہے، کہ اس سواری پہ جا کے آپ کوئی گندا کام کرتے ہیں تو آپ کا سفر، وہ سواری، وہ ساری چیزیں
کسی گندے مقصد کے لیے آپ ایک کار خریدتے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ ڈرگس سپلائی کریں، آپ جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کے اندر میں چھپا کے جو ہے نشاور چیزیں ایکسپورٹ کروں اور جو ہے اس میں جو ہے اسمگلنگ کروں، تو یہ حرام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ایک بڑی ایجنسی کھولا ہوں جس میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، اس پہ آپ زمینوں پہ قبضے کریں، ایگریمنٹس میں دھوکہ دیں، یہ بھی حرام ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی ریکروٹمنٹ کمپنی کھولا ہوں، لوگوں کو مین پاور سپلائی بھیجتا ہوں اور ان مین پاور کے ساتھ جو ہے آپ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ تو بذات خود کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال حرام ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اس کو حرام کہنا چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ حلال ہے، ایک نیوٹرل چیز ہے۔ اب وہ چونکہ میرے خاندانی، میری پیدائش میں، میری کنیت میں چیز ہے کہ میں شعراء کے خاندان سے ہوں، میرا ننیال، میرا ددیال، میرے چچا بڑے بڑے شعراء رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی چیزیں، حمد، نعت، منقبت پڑھنا، تو یہ پڑھتے پڑھتے مجھے کیسے موسیقی کا شعور آ گیا مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آج بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، اگر یہ ایک موسیقی کی وجہ سے میرے دین کی دعوت پہ اثر پڑتا ہے اور میری یعنی بات لوگوں تک اچھی طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو مجھے اس سے دور کر دے۔ اور میں پریکٹیکلی آہستہ آہستہ دور ہو بھی گیا ہوں الحمدللہ۔ میرے اندر نہ تو وہ جنون، وہ شوق باقی رہا ہے، ایک تو عمر 55 تقریباً گزر چکی ہے، اور اسی مہینے اگر آپ انگلش مہینوں سے لیں تو ربیع الاول کے حساب سے تو میرے خیال سے 1.5 سال اور بھی بڑھ گیا ہے۔ 57 میں ہوں اس وقت۔ اگر جیسے کہ میں یکم ربیع الاول کو پیدا ہوا تھا، پہلی ربیع الاول کو، جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، تو میں نے قرآن کو پوری طرح سمجھ کے پڑھا ہے، مسلسل پڑھتا ہوں، مسلسل لکھتا ہوں، مسلسل قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زندگی میں، جو لوگ خاص طور پہ میرے چہرے کے داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں، میری زبان کے بارے میں کہتے ہیں، یا پھر میری موسیقی کے شوق کے بارے میں کہتے ہیں، وہی لوگ وہی موسیقی کے بارے میں بڑے دیوانے ہیں۔ داڑھی رکھتے ہیں نبی کی اور زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، جس نبی نے زندگی بھر یہ نبی بننے سے پہلے یہ ریکارڈ قائم کر دیا تھا کہ اس سے سچا آدمی کوئی مکے میں نہیں ہے، اس سے زیادہ امانت دار، وعدے کا پابند کوئی نہیں ہے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثریت ایسے لوگوں کی مل رہی ہے مجھے جو نبی کی سنت کا یا تو مذاق اڑا رہے ہیں، یا وہ سنت سامنے رکھ کے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، اچھا خود کہہ رہے ہیں اور دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں۔ چلیے مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا ہے، اللہ ان کو بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے۔ تو میں آج یہ علل اعلان، یہ آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھ میں جتنی بری عادتیں ہیں، نہ صرف موسیقی بلکہ جو بھی بری عادت ہے، اس سے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس کو چھوڑنے میں طاقت عطا فرما، اور جو چیزیں میرے اندر، جس چیز کی کمی ہے، جو اچھائیاں اور مجھے اندر لینی ہے، اس کو اپنانے میں مجھے ہمت دے، قوت عطا کر، اور جو گناہ، جو خطائیں مجھ سے ہو چکی ہیں اسے مجھے معاف کر دے۔ اگر میں کسی کا کوئی پیسہ باقی ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، تو مجھے معافی مانگنے کی توفیق دے۔ میں آج علل اعلان آپ سب سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اگر کوئی خیانت کیا ہے، میں نے آپ کے کسی ایک کے کوئی پیسے کھائے ہیں، تو مجھے عرضائے کرم یاد دلائیں، مجھے بتائیں کہ مجیب صاحب آپ ہمارے اتنے پیسے باقی ہیں، یا کوئی ایک ثبوت لا کے یہ پیش کر دے کہ آپ نے فلاں وقت ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چوری کی تھی، یہ کسی کے پیسے کھائے تھے، یا کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا، یا آپ نے کوئی اسمگلنگ کا کام کیا تھا، یا آپ نے بینک سے لون لے کے پیسے ڈبا دیے تھے، یا آپ نے جو ہے کھلے عام کوئی زنا کیا تھا، یا آپ جو ہے کوئی نشاور چیزیں لیتے تھے، آپ نے کبھی سگریٹ پیا ہے، کبھی آپ نے نشہ کیا ہے، تو میرے بھائی میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ پھر بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور میرے تمام دیکھنے سننے والوں کے بھی دل و دماغ سے اس کو صاف کر دے۔ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ مجھے
یہ کتاب کا علم حاصل کرتے ہوئے آپ تک پہنچانا یہ میرا فرض تھا، فرض ہے اور رہے گا۔ اگر میں نے آپ تک کوئی بات نہیں پہنچائی ہے تو میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ آن لائن میں نے سب کچھ ڈال دیا ہے۔ بس آخری بات کہتے کہتے ختم کروں گا بات کو۔ دراصل ہمارے لوگوں کا یہ ذہن بن گیا ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا تو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کو مشہور کرنا، پھیلانا، کسی کو بدنام کرنا، منہ کے سامنے تعریفیں کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایک عام بات چل چکی ہے۔ اور اندھے تو ہم ہیں ہی ہیں، پرمپراؤں پہ، پرانی رسم و رواج کو اندھے بن کے چلنا، یہاں تک کہ ہمارے الفاظ کے معنی ہمیں نہیں معلوم۔ لوگ آج تک اردو بولتے ہیں، لکھنا نہیں آتا، لفظ لکھنا نہیں آتا، اور وہ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ آخر، خیر چھوڑیے ان باتوں کو، میں بھی دل سے میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لیکن بھائیوں اپنا جائزہ لیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہوئے ہیں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اسے معاف کرے۔ اور ہم کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ایک دوسرے کے سامنے بتائیں، ظاہر کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اس پہ پردہ ڈالیں، دنیا کے سامنے اس کو افشا نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے راز دنیا کے سامنے کھول دے اللہ تعالیٰ، اور قیامت کے دن تو رسوا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس سے پہلے موت آنے سے پہلے سدھر جائیں اور جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ فرقوں میں بٹنا چھوڑ دیجئے۔ جب بھی کوئی شخص نئی دعوت لے کے اٹھا ہے، لوگوں نے پہلے یہ سوچا ہے کہ یہ کس فرقے سے ہے۔ ہمارے لیے فرما برداروں کا فرقہ ہی کافی ہے، ہم اس فریق میں سے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم۔